نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہمارا جو مین تھیم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ایک خاص تعلق محبت سے ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور ان کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے یا اس کی علامت یہ ہے کہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین ہیں، یعنی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا ہے، ان سے ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی تو ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اس میں سارے صحابہ کرام شامل ہو گئے، خلفائے راشدین بھی، امہات المومنین بھی، اہل بیت بھی اور باقی دیگر صحابہ بھی سب شامل ہو گئے اس کے اندر۔ اس کے ساتھ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے، بڑی لمبی لمبی دعائیں فرماتے تھے، اور اس خیر خواہی اور محبت کی جو دلیل ہے وہ قرآن شریف کے اندر ہے کہ وہ حریص ہیں تمہاری خیر خواہی کو نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا تھا کہ وہ اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے، اپنی امت کے اچھائی پہنچانے کے لیے اس پہ حریص تھے، حرص فرماتے تھے اس چیز کی۔ تو ہمیں بھی ہم درود شریف کا ٹاپک دیکھ رہے ہیں، آج بچوں کو بتایا گیا ہے، عامر جواز صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس سیشن کو کور کیا ہے۔ درود شریف بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمارے اوپر بے انتہا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں بے انتہا خوشیاں آتی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ درود شریف کی برکت کے علاوہ درود شریف ایک احسان مندی کا اظہار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور یہ جو تبدیلی لے کے آتا ہے دل کے اندر، تو وہ تبدیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ یعنی یہ دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت، تکریم اور ان کے سامنے احسان مندی، اس طرح کی نعمتیں لے کے آتا ہے دل میں، جس سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے بہت قریب کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کی صحیح قدر نصیب فرمائے۔ ہم امہات المومنین کی بات کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں، جن کے ہم نے الگ الگ تذکرے کیے۔ اللہ تعالیٰ ان تذکروں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ان کے علاوہ کچھ کنیزیں اور باندیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں، ان کے نام یہ ہیں: سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پیدا ہوئے تھے جو 18 ماہ بعد فوت ہو گئے۔ دوسری ہیں سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہ، پھر سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ، پھر سیدہ جمیلہ رضی اللہ عنہ۔ آج ہم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تفصیل میں بات کریں گے، اور اس میں بہت سے واقعات بھی ہیں۔ ہجرت کے 6 سال کے بالکل آخر اور 7ویں سال کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، جن میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہیں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق پاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کا اسلام نہ قبول کرنا بھی، اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ دوہرا اجر کس طرح کہ تمہارے اپنے اسلام قبول کرنے کا، ایک تمہاری وجہ سے تمہاری قوم جو اسلام قبول کرے گی، اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ تو بہت زیادہ اجر تھا، اگر قوم بھی اسلام قبول کرے تو سب کے اسلام لانے کا اجر ملنا تھا، اور اگر انکار کیا تو ایک تو اپنے انکار کا اور ایک پوری قوم کے انکار کا دوہرا گناہ ہوگا۔ پھر خط کے آخر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 درج کی گئی تھی، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مہر لگاتے تھے، جو اوپر نیچے 3 سطروں پہ مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر میں سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام تھا، اللہ لکھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد رسول، پھر اس کے بعد محمد۔ تو محمد رسول اللہ کو نیچے سے اوپر کی طرف لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے، اور یہ ادب اس میں ادب ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا نام اوپر تھا اور محمد کا نام نیچے تھا۔ تو یہ ادب اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، اور ہمیں ان آداب کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ خط بہت مختصر ہوتے تھے مگر بہت جامع ہوتے تھے، اور تمام بادشاہوں کو لکھے جانے خط کا جو خطوط تھے ان کا مضمون تقریباً ایک ہی تھا۔ مختلف صحابہ کرام مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لے کر گئے،
تو اسی سلسلے کے تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے شروع میں ایک خط شاہ مصر اور اسکندریہ کو لکھا. قبطی تھے وہ، جریج بن متی ان کا نام تھا، اور جو لقب تھا اس بادشاہ کا جو مصر کا ہوتا تھا اس کا نام تھا مقوقس. میم پہ پیش ہے اور قاف پہ زبر ہے، مقوقس. اس کو کچھ لوگ مقوقس پڑھتے ہیں لیکن صحیح تلفظ اس کا ہے مقوقس. ان کے پاس خط لے کے گئے تھے حضرت حاطب بنت ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا تھا. خط کا مضمون یہ تھا، ہم نے یہاں پہ عربی کا نقش بھی دکھا دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا فرمائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے. من محمد عبداللہ و رسولہ الی المقوقس عظیم القبط، کہ محمد عبداللہ اللہ کے بندے محمد کی جانب سے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، المقوقس یا مقوقس جو کہ قبط کا عظیم ہے یعنی مصر کا بادشاہ ہے اس کی طرف. سلام علی من اتبع الہدی. اب دیکھیں ویسے خطوط شروع ہوتے ہیں جب مسلمان آپس میں لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور برکتیں نازل ہوں. لیکن یہاں پہ جتنے بھی بادشاہوں کو خط لکھا گیا ان کی ابتدا ہے جو مسلمان نہیں تھے سلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلام. تو ابھی تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، خط تو بھیجا گیا تھا ابھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو سلام کی دعا نہیں دی جا سکتی. تو یہ سلام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے. اما بعد، اس کے بعد اس کا ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے. میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے. اگر تم روگردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا. اور پھر یہ وہ آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ، یعنی وہ بات کیا جو ہم میں تم میں مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تو اہل کتاب یہود اور نصارہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لا الہ الا اللہ کے اوپر ان کا یقین اس حد تک تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو تھے وہ خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ساتھ میں یہ بیٹا بنا کے شریک کر دیا. وہاں عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے شریک ٹھہرا دیا. تو لیکن بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ اس پہ سب لوگ یقین رکھتے تھے. تو بنیادی تعلیم بھی ان کی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ واحد، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو ان کی اصل تعلیم تھی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، وہ یہی تھی. تو یہاں بتایا گیا کہ وہ ہمارے درمیان جو مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. اور پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ صورت کا یہاں پہ ترجمہ بیان کر دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط میں آخر میں لکھی ہوئی تھی. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو اس خط کے اندر ان کو دعوت بھی دے دی گئی اور کہا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، پھر ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کافی ہے. مقوقس نے یہ خط پڑھا اور پھر انہوں نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ سے سوالات کیے. کچھ کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ صحابی نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں. مقوقس نے کہا اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی سے نکالا یعنی مکہ مکرمہ سے تو انہوں نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی اللہ کے عذاب کے لیے؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس نے کہا بالکل مانتے ہیں. تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا، پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا، تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟
مقوقس نے کہا آفرین ہے، تم سمجھدار آدمی ہو اور ایک صاحب حکمت کی طرف سے آئے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حاتب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، یعنی فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے آپ سے عبرت حاصل کریں۔ یعنی کہ اگر آپ ایمان لے کر نہیں آئے تو بھی فرعون والا انجام نہ ہو جائے، تو فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کر لیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ پھر فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں پاکیزہ دین کی طرف دعوت دی ہے، اور یقیناً اسلام بہت ہی پاکیزہ دین ہے، کسی اور دین کے اندر اتنی پاکیزگی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تعلیمات خراب کر دی گئی ہیں انسانی نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ قریش نے ان سے بہت سخت جنگ کی اور ان کے مقابل سفارہ ہوئے، یہودی بھی کینہ پروری سے ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، اور اسلام سے زیادہ نزدیک عیسائی ہیں۔ تو یہ قرآن شریف کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عیسائیوں کو سب سے نرم پاؤ گے ان کے اندر، اور یہ مقوقس جو تھا یہ عیسائی تھا۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کی قسم، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے والے تھے۔ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے توریت کے ماننے والوں کو انجیل کی دعوت دی تھی۔ جو قوم پیغمبر حق کو سنے اسے چاہیے کہ اس کی پیروی کرے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آپ کی سرزمین پر پہنچا دی، مناسب یہی ہے کہ آپ اور مصری قوم یہ دعوت قبول کر لیں۔ مقوقس ان کو رخصت کر دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ لوگ روز و شب میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار سے قریبی رابطہ پیدا کریں اور نماز پڑھیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ صحابی کا بیان ہے، صحابی کی تقریر ہے، تو نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ 5 وقت ہم دنیاوی خیالات کو دل سے جھٹک کے اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کو مقصد تو بنائیں کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ ہمارا ان 5 اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق بن جایا کرے۔ اور کجا یہ کہ ہم نماز بھی ایسے پڑھیں جیسے ایک بوجھ اتارا اور تمہارا دھیان ادھر ادھر لگا ہوا ہو کہ اب جا کے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ شیطان ضرور دھیان بٹاتا ہے، تو کوشش کریں کہ نماز ہماری اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو جائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی، دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی ہم متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں۔ تو پھر جب نماز پڑھیں گے تو ساری کی ساری توجہ دنیا سے ہٹ کے نماز کی طرف آ جائے گی۔ ابھی ہماری محبت دنیا کے ساتھ ہے تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کا سوچتے ہیں، یعنی جب دنیاوی کام کر رہے ہیں انہی کا خالص سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا سوچتے بھی تو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اللہ اس میں ہمیں کامیابی دے دیں اس کام کے لحاظ سے۔ اگر ہمیں اس میں کامیابی کی یا ہمیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں کامیابی چاہیے تو پھر ہم سوچتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ اور جب ہم اسی دنیا کی محبت کے ساتھ نماز میں جاتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، زبان سے ہم وہی کلام کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سب کچھ جسم کر رہا ہوتا ہے، مگر دل دنیا میں لگا ہوتا ہے کہ اب یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ تو کیا نقطہ کیا ہوا نماز کو صحیح کرنے کا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسا لی جائے۔ محبت کیسے آئے گی؟ آج عامر جواد صاحب نے بھی بتایا، صحبت صالحین سے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ان کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ محبت آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ سال میں 1 ماہ روزے رکھیں یعنی رمضان کے، اور خانہ خدا کی زیارت کریں، یعنی جن کے اوپر حج فرض ہے وہ وہاں پہ جائیں، اپنے عہد و پیمان پورے کریں، خون اور مردار کھانے سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ اسلامی زندگی کی خصوصیات بیان کی۔ تو مقوقس کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی نشانیاں ہیں، میرا خیال تھا کہ خاتم النبیین سرزمین شام میں ظہور کریں گے جو انبیاء کی سرزمین ہے، اب مجھ پر واضح ہوا کہ وہ سرزمین حجاز میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کاتب کو حکم دیا کہ وہ عربی زبان میں اس کا مضمون یعنی خط لکھ کے دے تو نا۔ تو خط کس طرح سے تھا کہ پہلے دیکھیں اس میں نام لکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبط، یعنی اپنا نام پہلے نہیں لکھا، ٹھیک، اور یہ بھی ادب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھا تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس نے ادب کے مارے ان کا نام پہلے لکھا اور بعد میں اپنا لکھا۔
میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا، جو کچھ اس میں تحریر تھا جس کی آپ نے دعوت دی میں نے سمجھ لیا۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ اس کا ظہور شام میں ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے، آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں، جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں، اور آخر میں لکھا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مقوقس جو تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین آ گیا تھا۔ اپنی بادشاہت کی وجہ سے اس کا کھل کے اعلان نہیں کر سکا، شاید وہ دل میں ایمان لے کر آ گیا لیکن اعمال نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اگر ایمان لے کر آ گیا تھا تو اس کی نجات ہو گئی ہوگی، لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تکریم بہت زیادہ کی۔ خط کے ہمراہ اس نے جو تحائف تھے وہ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اس میں 2 کنیزیں تھیں، سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ 1 اونٹ، 1 سفید رنگ کا خچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسقال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک طبیب ساتھ بھیجا اپنی طرف سے، مصر کی طرف سے، جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ ان قوم لا نأکل حتی نجوع وإذا اکلنا لا نشبع، کہ ہم لوگ وہ قوم ہیں ہم کہ جو سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس میں صحت کا راز ہے۔ تو حکیم یہ کہہ کے واپس کیا کہ ہم لوگ بیمار نہیں ہوں گے، ہمیں حکیم کی یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سخت بھوک میں کھانا کھاتے ہیں اور جب کچھ بھوک باقی ہم اپنا ہاتھ اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں 2 چیزوں کا علاج ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ جسم کا علاج تو ثابت سامنے نظر آ رہا ہے کہ حکیم واپس کر دیا تھا، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، اور روح کا اس طرح سے ہے کہ انسان کے اندر کھانے کی شہوت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اور وہ ہم لوگ تو بغیر بھوکے بھی 3 وقت کھا لیتے ہیں نا، ویسے بیچ میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں کوئی مزے کی چیز مل جائے، یعنی معدے کو مستقل ایک مشکل میں رکھتے ہیں، تو اس سے نفس تگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ رکھیں گے تو ہمیں کھانے کی طرف اس رغبت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے نفس کو کمزور کرنا نصیب ہوگا اور روح کی قوت نصیب ہوگی۔ اور اس مقوقس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ قاصد تھے، 100 مسقال سونا اور 5 قیمتی لباس بھی دیے، تو اس سے اس بادشاہ کی عقیدت ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے دن 4 افراد حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معبور یعنی ایک شخص تھا ساتھ میں پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ، جو کہ حکیم تھا نا، ڈاکٹر، وہ ساتھ میں تھا، چھوٹا سا قافلہ اونٹ، خچر اور دیگر سامان کے ہمراہ مصر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کے تمام افراد یعنی جو 3 لوگ تھے ان کے اوپر اسلام پیش کیا، تو ڈاکٹر نے یعنی معبور نے تو منع کر دیا، جبکہ جو حضرت سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما نے اس کو راستے میں ہی قبول کر لیا، یعنی وہ راستے میں مسلمان ہو گئیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ آپ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ پردے سے وہاں پہ جو ہوتی تھی نا باعزت خواتین عرب کی، تو ان کا پردہ مکمل تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب جاتی تھی پھر پورا چہرہ ڈھانپنے کا بھی پردہ ہوا کرتا تھا، لیکن جو غلام اور کنیزیں اس طرح کی جو ہوتی تھیں ان کو لازمی نہیں تھا کہ چہرہ ڈھکیں اپنا، وہ چہرہ نہیں ڈھکا کرتی تھیں نا، باقی پردہ وہ بھی کرتی تھیں۔ تو کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی تھیں، اس لیے آپ کو یہاں پہ خلاف معمول کہا گیا کہ آپ پورے پردہ کریں جس طرح کے ازواج مطہرات کرتی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ امید سے ہو گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت ابو رافع کی اہلی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا گیا، اور وہ گاہے گاہے تشریف لاتی تھیں۔ پھر آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے اپنے خاوند کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اولاد کی خوشی ویسے بھی ہوتی ہے، پھر نرینہ اولاد اتنے عرصے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انعام پر بہت خوش ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس خوشی میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے فوراً بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابا ابراہیم یعنی اے ابراہیم کے والد کہہ کر پکارا۔
تو عرب معاشرے کے اندر اولاد میں بیٹے کا پیدا ہونا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بالکل مطلب آخری وقت میں بڑھاپے کے قریب، یہ 8 ہجری کی بات ہو رہی ہوگی، تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت بیٹا پیدا ہوا تو خوشی بہت زیادہ ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ تو وہی لے کے آتے تھے نا، تو انہوں نے مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور پھر اس مبارکباد کے لطف کو اجاگر کرنے کے لیے یا ابا ابراہیم کہا کہ اے ابراہیم کے والد، ان کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، 2 مینڈھوں سے عقیقہ کیا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا، ان کے سر کے بالوں کے وزن کی مقدار چاندی صدقہ کی، یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، سنتیں ساری ہے، اور ان کے بالوں کو دفن کروایا اور پھر ان کا نام رکھا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے ام سیف کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں پہ رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے ذرا مضافات کے اندر خواتین کو دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مکہ مکرمہ سے باہر جا کے حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اور اپنے بیٹے کو بھی ام سیف رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ ان کے شوہر جو تھے وہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، ان کو دیکھنے کے لیے اکثر جاتے رہتے تھے ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب ان کی جانکنی کی حالت ہوئی، یعنی جب بیٹے بہت بیمار تھے اور بالکل مرنے کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے گئے تو یہ منظر دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی قریبی مر جائے تو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں بین کرنا، ماتم کرنا، شور مچانا، اس کا منع کیا ہے۔ تو جو رونے کا طریقہ ہے وہ یہاں سے ہم سیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، میرا یہ رونا شفقت کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نرم دل کے لوگ ایسے حادثات کے اوپر روئیں گے، روتے ہیں، شفقت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر جب دوبارہ آنسو بہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمزدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو ہمارے رب کو راضی کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سیدھے الفاظ مطلب یہ اگر اردو کے ترجمہ محاورے میں بات کی جائے، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ، کہ بے شک اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو غم کی کیفیت طاری ہوئی تھی اس کی تصویر ہے اپنے بیٹے کی جدائی کے اوپر۔ لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں اختیار میں نہیں تھیں، آنکھوں کا آنسو بہانا، دل کا غمزدہ ہونا، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، تو یہ تو ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دل کا نرم ہونا بھی، تو لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا اس کا مطلب کہ ہم رب کی حکمت پر راضی ہوں گے، بے شک دل غمزدہ ہو، بے شک آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیوں کیا ایسا، نہیں، اس غم کی وجہ سے آنسو نکل رہے، لیکن ہم اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی ہیں، ہم ان کی حکمت کے اوپر راضی ہیں۔ بس یہ زندگی کا نظریہ ہونا چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، بڑے سے بڑا دکھ پہنچ جائے تو آزمائش کے لیے ہے، اور اس میں کوئی ایسا شکوہ شکایت زبان پر ایسے الفاظ نہیں لانے چاہیے جس میں نعوذ باللہ کی گستاخی یا ناشکری ہو جائے یا ناقدری ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ پیدائش کے 18 ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور ایک چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر بقی شریف لے گئے۔ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی، اور پھر پوچھا گیا کہ کہاں دفن کریں، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں ان کو دفن کر دیا گیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جسد مبارک کو لحد کے اندر اتارا۔ ایک اور بات یہاں پر اہم یہ تھی جو ہمارے لیے جس میں ایک سبق ہے، دینی علم ہے، کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی ہوا۔ تو زمانہ جاہلیت میں عرب میں یہ تصور تھا کہ کسی بڑی شخصیت کے انتقال کے اوپر سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت
کہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے اس غم کی حالت میں بھی خطبہ دیا جس میں اس تصور کا رد کیا۔ تو فرمایا یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان دونوں میں کسی کے مرنے یا جینے سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم گرہن کو دیکھو تو کیا کرو؟ ٹھیک ہے، جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ سورج گرہن کے اندر ہم نے کوئی توہمات کے اندر نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اس وقت اپنی توجہ سورج کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارے اوپر جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں ان کو دور کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے نعمتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، ان رب کی طرف ہم توجہ کریں۔ تو اور ساتھ میں نماز کسوف پڑھیں، یہ وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا خاص طریقہ ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ کے پھر دعائے استفتاح پڑھے اور اس کے بعد تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری صورت کو بھی ملا کے لمبی قرات کرے، پھر لمبا رکوع کرے۔ تو یہ دیکھ لی جائے تفصیل کہ نماز کسوف کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام ضروریات جو تھیں زندگی کی پوری فرماتے تھے۔ پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ذمہ داری سر انجام دیتے تھے۔ آپ کا انتقال 16 ہجری کو محرم کے مہینے میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ پاک کی رحمت ہو ان پاک ہستیوں پر بے حساب، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں بے حساب۔ اس دور کے بارے میں تصور کریں کہ صحابہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق نشانیاں ایک ایک کر کے اٹھ رہی ہوں گی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور امہات المومنین کا انتقال ہوتا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ سب نشانیاں تھیں نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح عاشق تھے کہ آپ کے دور میں جو اذان ہوتی تھی، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آ کے مدینہ منورہ میں وہ اذان دی تو وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہاں پہ اذان دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ تو لوگوں نے جا کے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سفارش کریں، تو ان کے حکم کے اوپر انکار نہیں کر پائے، اذان دی اور پورا مدینہ رونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے طفیل میں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رہا، ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارے ان سب چیزوں کو قبول فرمائے، ہمیں ان پر عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک، اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک، اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک۔ یا اللہ اپنی رحمت کو ہمارے اوپر برسا دیں، ہمیں اس کے اندر غلاف کے اندر لے لیں اپنی رحمت کے، اور اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دیں۔ اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔